السلام علیکم۔ ایک دن ایک کسان اپنے گدھے کو باندھنے کے لیے رسی تلاش کر رہا تھا مگر رسی موجود نہ تھی، تو وہ پڑوسی کے پاس گیا اور اس نے رسی مانگی۔ تو پڑوسی نے کہا کہ بھئی میرے پاس بھی رسی نہیں ہے، لیکن اس نے بتایا کہ اگر تم اپنے گدھے کو باندھنا چاہتے ہو تو تم گدھے کی گردن کے گرد جا کر ایسے ناٹک کرو جیسے تم اس کے گلے میں رسی ڈال رہے ہو اور پھر اسے کھونٹے سے باندھ رہے ہو۔ تو کسان نے یہی بات سنی اور سیم گدھے کے پاس جا کر ایسی ناٹک کیا اور ایسا لگا گدھے کو جیسے اسے باندھ رہے ہیں، اور یہ کرنے کے بعد میں نکل گئے۔ تو گدھا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اگلے دن جب کسان کھیت میں جانے لگا تو اس نے گدھے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کو لے کے چلنے لگا، تو گدھا اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس نے اس کو دھکیلا، کوشش کری کہ یہ چلے ہلے، لیکن گدھا ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، اسی جگہ پہ اٹکا ہوا، وہ پریشان، بھئی یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ اب پریشانی کی حالت میں وہ پھر پڑوسی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میرا گدھا ہٹ مار رہا ہے اور وہ ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے کسی نے باندھ رکھا ہو۔ تو پڑوسی نے نرمی سے جواب دیا کہ کیا بھائی، کیا تم نے اپنے گدھے کی رسی کھول دی تھی؟ اس نے کہا بھائی جان وہاں تو رسی ہے ہی نہیں۔ کہا کہنے لگے وہ آپ کے اور میرے حساب سے نہیں ہے لیکن گدھے کے حساب سے ہے، تو پہلے اس کی رسی کھولو۔ اب کسان آیا اور اس نے آ کر گدھے کے پاس میں آ کر اس طرح کی اس نے ایکٹنگ کی جیسے کہ اس کی وہ رسی کھول رہا ہو۔ جیسے ہی رسی اس نے اس طرح سے کھولی تو گدھا چل پڑا۔ کسان حیران کہ بھئی یہ کیا معاملہ تھا۔ یہ ایک گدھے کی بیوقوفی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہم سب لوگوں کی زندگی کا ایک عکس ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کی وہمی اور خیالی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ وہ غربت کے چکر سے نہیں نکل سکتے، حالانکہ اگر وہ محنت کرے، کوشش کرے تو وہ اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کم علمی یا ماحول کی پسماندگی کا رونا روتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہاں پر ماحول نہیں ہے، یہاں پر تعلیم نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ محنت کریں، کوشش کریں تو ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ خوف میں جیتے ہیں، ناکامی کا خوف، نئے تجربات کو اپنانے کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، دوسروں سے ملنے کا خوف۔ کچھ لوگ معاشرے کے، سماج کی باتوں کو اپنے سر پر اتنا لے لیتے ہیں کہ ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ان زنجیروں کو توڑنا پڑے گا، ان خیالی زنجیروں کو ختم کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہماری ترقی ہو سکتی ہے۔ ہمیں خوف کو اپنے اوپر سے ہٹانا پڑے گا، ہمیں غربت کا جو مسئلہ ہمارے اوپر سے ہے اس کو دور کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ کرتا ہو۔ اسی کو ظفر علی خان نے کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہمیں خود کو ان زنجیروں کو توڑنا ہوگا، ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ذہن کو وسعت دینی ہوگی، ہمیں اپنے خیالات پر، اپنے وسوسوں پر قابو پانا ہوگا، تب جا کر ہم کہیں ترقی کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کر بات کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک نوجوان گھر میں ایسی خالی بیٹھا رہتا تھا، تو وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ اس کے استاذ، اس کے ٹیچر اس سے ملے۔ اس نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں دراصل انتظار میں ہوں کہ مجھے اتنا پیسہ ملے اور میں یہ بزنس کروں۔ انہوں نے کہا، کہنے لگے پہلے آپ اپنی اس وہمی زنجیر کو، اس خیالی زنجیر کو کہ مجھے اتنا پیسہ ملے، توڑو۔ اکثر لوگ جو بزنسوں میں کامیاب ہوئے یا انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے شروعات چھوٹے سے کی ہے، تب جا کر وہ بڑے بنے ہیں۔ اب آپ ایک زنجیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گلے میں ڈال کر کہ بھئی مجھے اتنا پیسہ ملے گا تب جا کے میں بزنس شروع کروں گا، نہیں، یہ اس کو ختم کرو۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنے استاذ کی بات مانی اور چھوٹا سا بزنس شروع کیا، وہ بڑا ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ ایک واضح مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، جیک ما، یہ ای کامرس کی جو مشہور کمپنی ہے علی بابا، اس کے فاؤنڈر اور اس کے بانی ہیں، مشہور بزنس مین ہیں۔ ذرا آپ ان کی بات دیکھیے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو تیسری کلاس میں فیل ہونا پڑا، 10ویں کلاس میں 2 مرتبہ فیل ہوئے۔ ہارڈورڈ یونیورسٹی میں وہ جانا چاہ رہے تھے تو 10 مرتبہ ان کو وہاں سے ریجیکشن ملا۔ یہی نہیں بلکہ 30 سے زائد کمپنیوں نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ KFC کہتے ہیں کہ ان کا خود کا کہنا ہے کہ KFC میں ایک مرتبہ انٹرویو تھے تو وہاں پر 24 بندے ہم امیدوار تھے، اس میں گئے تو 23 بندوں کو لے لیا، مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن جیک ما نے کبھی بھی ہار نہیں مانی، انہوں نے اپنی ناکامیوں کو چھپایا اور اپنے خوف پر قابو پایا
خوف کیا ہے کا؟ ناکامی کا نہیں بلکہ ریجیکشن کا، ریجیکٹ ہونے کا ان کو جو خوف تھا، انہوں نے اس پر قابو پایا اور محنت کی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں ان کو کوڈنگ نہیں آتی تھی، لیکن آج دنیا کی مشہور ترین نمبر 1 کمپنی ای کامرس کے وہ مالک ہیں، اربوں ڈالر کی ان کی پراپرٹی، ان کے پاس جائیداد ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر اپنا بزنس شروع کیا، محنت کی، تو جن لوگوں کو کوڈنگ آتی تھی ان کو انہوں نے ہائر کیا اور اپنی محنت میں لگے رہے، اور آج انہوں نے 1999 میں یہ بزنس شروع کیا تھا، دنیا کی مشہور ترین۔ تو اگر وہ بھی اپنی ناکامی پر افسوس کرتے رہتے اور اسی میں لگے رہتے، یا اسی طرح سے وہ یہ خیال کرتے رہتے کہ بھائی میں اتنی جگہ پر گیا، وہاں پر مجھے جگہ نہیں ملی، تو اب کیا ہو سکتا ہے میرا، تو اگر وہ ایسا خیال کرتے تو یقیناً آج وہ دنیا میں علی بابو کو انٹروڈیوس نہ کرا پاتے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات بھی یہ ہے کہ انسان کو اپنے خوف سے، اپنی ناکامی سے، اپنی کمفورٹ زون سے باہر آنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ ان سے اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ محنت کرو، کوشش کرو، تو وہ اپنے گاؤں سے باہر نہ نکلنا پسند کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں میں آسانی ہے، اچھا ہے جی، یہاں پر لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے فرینڈ ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ تو وہ اب اسے اپنے کمفورٹ زونز کو چھوڑنے کا خوف، اس سے نکلنے کا خوف، وہ نہیں جا رہا ہے، وہیں پر پریشان ہے، پسماندگی میں جی رہا ہے، اور اسی طرح سے غربت کی حالت ہے اس کی، حالانکہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے کہ اگر وہ باہر نکلے اور اس پر محنت کرے تو یہ۔ اسی طرح سے آج کل کے زمانہ ایک نیا مسئلہ ہو گیا کہ انسانوں کے یہ دماغ میں بیٹھ گیا کہ بھئی ہمیں انگلش ہی نہیں آتی اس لیے ہم ترقی نہیں کر سکتے، انگلش نہیں آتی اس لیے ہمیں کوئی اچھی جاب نہیں مل سکتی، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ انگلش آپ کی ترقی نہیں ہے، ترقی آپ کی محنت ہے۔ جب آپ محنت کرو گے تو آپ کو آپ کی زبان سیکھنے والے لوگ مل جائیں گے، آپ کی زبان میں بات کرنے والے مل جائیں گے۔ میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسان شہر میں گیا، تو جب وہ وہاں پر گیا تو وہاں دیکھا کہ شہروں میں عموماً لوگ انگلش وغیرہ بولتے ہیں، تو اس نے وہاں دیکھا کہ بھئی انگلش بولتے ہیں لوگ، تو یہاں سے وہ پریشان ہوا، اسے جا کے وہاں پر کمتری کا احساس ہوا، انہوں نے کہا یار میں چلتا ہوں، یہاں میرے لیے کیا کام ہے کہ یہاں تو سب لوگ جو ہے انگلش میں باتیں کرتے ہیں، مجھے تو انگلش نہیں آتی۔ تبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک دانش مند شخص سے اس کی ملاقات ہو، اس نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہ میں تو یہاں پر سوچ رہا تھا کہ میں اپنی جو زراعت کا جو ہے اس کے کام کو میں یہاں اگر لوگوں سے وہ کروں، لیکن یہاں تو سب انگلش بولتے ہیں، مجھے نہیں آتی، تو میں کیسے؟ اس نے کہا کہنے لگے بھئی آپ اپنے کام میں ماہر ہیں، پرفیکٹ ہیں یا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس بندے نے اپنی جو زراعت کی اس کی ٹیکنک تھی، جو کچھ تھی، اس نے اس کو لوگوں میں اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ تو بڑے بزنس مین اس کی زبان میں آ کر اس سے بات کرتے تھے، انگلش میں نہیں، اس کی زبان میں بات کرتے تھے۔ تو لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ بھئی ہم انگلش ہمیں آئے گی تو ہی ہم ترقی کریں گے، نہیں۔ یہ بازو میں ہمارے چائنا بڑی کنٹری، 50 سال 60 سال کی اس کی زندگی آزادی کی، اس سے پہلے وہ خانہ جنگی میں تھا، پھر غلامی کی زندگی اس کی گزری، لیکن ہندوستان نے 250 سے زائد اس کے ایپ کو بین کیا ہوا ہے انڈیا میں، نہ جانے اس کے اوپر کتنی پابندیاں لگی رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی چائنا سپر پاور بن کے ابھر رہا ہے اور ہر چیز وہ اپنی کریٹ کر رہا ہے۔ وہ اسی لیے نہیں کہ اس کی انگلش آتی ہے، نہیں، بلکہ وہ محنت کرتے ہیں اور بے انتہا محنت ہے۔ چنانچہ ابھی ماضی قریب میں آپ نے سنا ہوگا، ابھی 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ چیٹ جی پی ٹی، جس کا وہ دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے اے آئی میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، تو ڈیپ سیک نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا، اور جو مغرب کا یا یورپ کا جو ایک دعویٰ تھا امریکہ کا، اس کو اس نے ختم کر دیا۔ تو دراصل اور جس نے بندے نے بنایا اس بندے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ ایسے نہ جانے کتنی چیزیں انہوں نے کریٹ کی، اور آج آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، اپنی مارکیٹ میں دیکھیے، ہر جگہ آپ کو چائنا کی چیزیں، چائنا کے پروڈکٹس ملیں گے۔ تو کیا ان کو انگلش آتی ہے اسی لیے؟ نہیں، دراصل وہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ ایسا ان کے بارے میں ہے کہ وہ 16 گھنٹے لوگ محنت کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ابھی ہم اپنے گھروں میں یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی چیز اپنی پروفیشنل لائف کو لے کر یا پرسنل لائف کو لے کر ہم کبھی اتنے سیریس ہوئیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کریں گے تو ہمیں یہ ڈر رہے گا یار لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے نماز پڑھنے میں بھی، کیوں؟ ہمیں یہ کہ بھئی یہ لوگ یوں کہیں گے بھئی نماز پڑھ رہا ہے، زیادہ نمازی، ہمیں لوگ کہنے لگ جائیں گے یا نماز نہیں پڑھتے ہم شرم کی وجہ سے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو اپنے ایک ساتھی کا واقعہ سنا دیتا ہوں، میں دلچسپ ہے، بچپن میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، میں نام تو نہیں لوں گا ان ساتھی کا، کہ ایک مرتبہ 2012 کی بات ہے، میں نے ان سے ایک عربی کا کوڈ تھا جس کا ترجمہ یہ تھا، میں اخبار میں پڑھا، میں ان سے بولا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک چیز پر ہر دن 1 گھنٹے محنت کرے تو ایک مدت کے بعد میں اس چیز میں وہ اپنے ہم عصروں سے سبقت لے جاتا ہے۔ یہ بات اتنی سی تھی، تو وہ میں نے اردو میں لکھا 2012 میں، اور اس کو میں دیا۔ وہ ہر دن 2 گھنٹے اپنے وہ ترجمہ نگاری پر لگاتے تھے، عربی پڑھنا اور اس کا پھر ترجمہ عربی اور دیگر مطلب انگلش میں اور دیگر زبانوں میں۔
الحمدللہ آج وہ سعودیہ میں مکے میں مقیم ہے اور وہاں ترجمہ کا ان کا کام رہتا ہے. یہ قرآن شریف جو دیگر لینگویج میں ہوتے ہیں ان میں وہ چیکر ہیں وہاں پر، وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ بھئی کیا غلطی ہوئی کیا نہیں، اس میں الحمدللہ. اور اللہ کا فضل ہے کہ اچھی سیلری کے ساتھ میں ہیں، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ان کے لیے ہوتا ہے، اور آپشن ہوتا ہے کہ وہ سعودیہ میں رہیں، یعنی مکے میں رہنا چاہے تو یہاں رہ سکتے ہیں، اور وہ اگر وہ اپنے مقامی یعنی ان کا چونکہ دہلی ہے تو دہلی میں رہنا چاہے تو دہلی میں رہ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک، تو وہ میرے ساتھ پڑھنے والا، لیکن انہوں نے ایک چیز کو اپنایا، ایک چیز پر محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعامات سے نوازا ہے. اور فیملی کے ساتھ میں، اور آنے جانے کا پورا ٹکٹ فری، سب کچھ فری، اور مالی وہ حالت بھی ان کی اچھی ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ساتھی، اس نے ایک جملہ یاد کیا کہ اگر کوئی شخص ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پر اگر ہر دن وہ 2 گھنٹے محنت کرے تو چند سالوں کے بعد وہ اپنے ہم عصروں سے اس چیز میں بڑھ جائے گا. تو اس نے اس چیز پہ محنت کی، ترجمہ نگاری پر، الحمدللہ آج وہ سب ساتھیوں میں ہمارے نمبر 1 ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے سامعین سے یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے فیلڈ کو متعین کریں، اسے فکس کریں، اور فکس کرنے کے بعد میں محنت میں لگ جائیں. نتیجہ چھوڑ دیجئے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ لگ جائیے، اور لگنے کے بعد میں پھر دیکھیے چیزیں کیسے آپ کو آسان ہوتی چل جاتی ہیں. قرآن بھی کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو بھی ہماری راہ میں کوششیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی اجر کو کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرتا. لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اپنی ان خیالی زنجیروں سے، وہمی زنجیروں سے باہر نہیں آتے. ہم جو اس میں لپٹے ہوئے ہیں کہ یار کس طرح سے کروں، مجھے کمزوری ہے، میرے پاس غربت ہے، میرے پاس حالات نہیں ہیں، یہاں پر گھر پہ یہ اسباب نہیں ہے، یہاں پر مجھے معاشرہ ایسا کہتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. جب ہم چھوڑیں گے تبھی ہم ترقی کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.